وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ فَأَنصِتُوا، امام پڑھے تم چپ کرو. دوسری حدیث میں آ گیا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک حدیث کہتی ہے امام پڑھے چپ کرو، دوسری حدیث میں آیا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. کرو حل. تم جو اہل حدیث ہو تو دونوں پہ عمل کرو نا، غیبت نہ کرو. اس میں تقلید کی کیا ضرورت ہے جی؟ کوئی ضرورت نہیں. کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں. فضیلت کا معیار تقوی ہے. اس میں تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ ذہن میں رکھیں، اصول عقائد میں کوئی تقلید نہیں، اور قرآن حدیث کے جو واضح احکام ہیں ان میں کوئی تقلید نہیں. یہ تقلید پر دلیل بھی ہے جی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس بات کو تم نہیں جانتے وہ اہل علم سے پوچھ لیا کر. اتنی بات کی تو آپ کو خبر ہوگی، پتہ ہوگا کہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، اصول میں بھی نہیں ہوتی. اصول میں، عقائد میں کوئی تقلید نہیں. جن آیتوں حدیثوں کا معنی مفہوم بالکل واضح ہے اس میں کوئی تقلید نہیں. غیبت نہ کرو، اس میں تقلید کی کیا ضرورت ہے جی؟ کوئی ضرورت نہیں. کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں. فضیلت کا معیار تقوی ہے. اس میں تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. ذہن میں رکھیں، اصول عقائد میں کوئی تقلید نہیں، اور قرآن حدیث کے جو واضح احکام ہیں ان میں کوئی تقلید نہیں. تقلید ہے وہاں جہاں حدیث قرآن سے ٹکرا جائے، یا دو حدیثیں آپس میں ٹکرا جائیں. ایک حدیث میں کچھ ہو، دوسری میں کچھ ہو. صحابی کہتا ہے میں گاؤں سے باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ نبی پاک کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں جو بندہ یہ کہے کہ آپ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے وہ جھوٹ بولتا ہے. ٹکرا گئی حدیث. اب صحابی غلط تو نہیں کہہ رہا، اس نے دیکھا ہے تو وہ کہہ رہا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں جو کہے وہ غلط کہتا ہے. یہ تو کسی عالم کے سامنے رکھنا ہے نا، تو اس کا کیا مفہوم ہے؟ یہاں جو عالم حل کر دے اور اس کی بات کو بندہ مان لے، اس کو کیا کہیں گے؟ امام صاحب نے اس کو حل کر دیا کہ جو حضرت عائشہ بات کر رہی ہیں وہ صحیح کر رہی ہیں. آپ کی عادت یہ نہیں تھی. یہ صحابی بھی غلط نہیں کہہ رہا، آپ کے گھٹنے میں تکلیف تھی، آپ بیٹھ نہیں سکتے. چلیے حل ہو گیا. آپ کسی غیر مقلد کے سامنے رکھو وائیں بائیں شائیں. تیسری چیز تو ماننی کو نہیں. اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تیسری شاید ہے کوئی نہیں، تو تیسری چیز کوئی نہیں تو اس کو حل کرو نا. صحابی کہتا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے تھے، عائشہ کہتی ہیں جو کھڑے ہو کے کہے وہ جھوٹ بولتا ہے. حل کرو نا اسے. ان معاملات میں تقلید کی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہوتی. وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ فَأَنصِتُوا، امام پڑھے تم چپ کرو. دوسری حدیث میں آ گیا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک حدیث کہتی ہے امام پڑھے چپ کرو، دوسری حدیث میں آیا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. کرو حل. تم جو اہل حدیث ہو تو دونوں پہ عمل کرو نا. حدیث اہل حدیث جو تو دونوں پہ عمل کرو نا. تم نہیں کر سکتے ہو. یہ امام اعظم کا کمال ہے، سب حدیثوں پہ عمل کر کے دکھاتا ہے. امام صاحب نے فرمایا میں حل کرتا ہوں. نمازی کی تین حیثیتیں ہیں. الگ نماز پڑھ رہا ہے جیسے ہم سنتیں پڑھتے ہیں، امام بن گیا ہے یا مقتدی بن گیا. تین صورت. جب الگ پڑھ رہا ہے اور امام بن گیا ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور جب کسی کا مقتدی بن گیا ہے اذا قال الامام، چلو جی امام صاحب نے تو حل کر دی. ہم نے امام صاحب کے حل کو مان لیا. اس کا نام کیا ہے؟ اس میں شرک والی کون سی بات ہے؟ کفر والی کون سی بات ہے؟ وجدنا علیہ آبانا کو اس پہ فٹ کرنا، یہ قرآن کی تعریف کرتے ہو؟ یہ تو قرآن کی تعریف ہے اس طرح کی بات کو فٹ کرنا. تو تقلید کس میں ہے؟ جو احکام واضح نہ ہوں، مومل ہوں، ٹکرا رہے ہوں، تو کوئی بندہ اس کو حل کرے ہم اس کو مان لیں. بس تم میں اور ہم میں فرق اتنا ہے، تم 15ویں صدی کے مولوی سے پوچھ لیتے ہو اور ہم اس بندے سے پوچھ لیتے ہیں جس نے صحابہ کی زیارت کر رکھی. بس اتنا سا فرق تمہارے اور ہمارے درمیان. اتنا پوچھتے تم بھی ہو، اس عالم سے پوچھتے تم بھی ہو، پوچھتے ہم بھی ہیں. بس فرق تمہاری قسمت بے تواڈے اے امام نے، اور ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے امام امام اعظم ہیں رحمت اللہ علیہ.